تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور بے انتہا درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آج کے اس مختصر سے درس میں جس چیز کی طرف اشارہ کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے، اور ہر مسلمان کو رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ ہے۔ لیکن بھائیوں اور بہنوں، ہمیں محبت رسول کے تقاضے کو، اس کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محبت رسول ضروری ہے، اور محبت بھی اس قدر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو، تمام دنیاوی محبتوں پر غالب ہو۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب تک محبت اس عروج کو نہ پہنچ جائے، جب تک محبت رسول اس نقطے تک نہ پہنچ جائے کہ سب سے زیادہ محبت نبی سے، تب تک انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ مسلم شریف کی حدیث عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رواہ مسلم۔ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہ رسول گرامی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، یعنی اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ ماں باپ سے زیادہ محبت رسول سے ہے۔ اس محبت میں ٹکراؤ کب ہوتا ہے؟ ماں باپ کہہ رہے ہیں شرک کرو، محبت رسول یہ تقاضا کر رہی ہے کہ شرک نہیں کرنا ہے۔ اس موقع پر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، محبت رسول کو ترجیح دی جائے گی۔ ماں باپ یہ چاہتے ہیں بدعات انجام دو، محرم کی نیاز لگوا دو، شعبان کے مہینے میں کچھ کروا دو، اور دیگر رسمیں، لیکن محبت رسول آپ سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ نہیں، ان چیزوں کو انجام نہیں دینا ہے، تو محبت رسول کو ترجیح دینا۔ جب تک کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے زیادہ رسول سے محبت نہ ہو جائے۔ والناس اجمعین، تمام لوگ، فقہاء سے زیادہ، محدثین سے زیادہ، اولیاء سے زیادہ، بزرگان دین سے زیادہ، صلحاء سے زیادہ، تمام لوگوں سے زیادہ، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو جائے، ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، محبت رسول کے مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کوئی مسلمان ایسا نہ ہوگا، کوئی بدنصیب مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہتا ہو کہ میرے دل میں رسول کی محبت نہیں ہے۔ ہر شخص کا یہ دعویٰ ہے، ہر بہن کا یہ دعویٰ ہے، ہر بھائی کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، محبت کے ان جذبات کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان محبت رسول کے نام پر وہ تمام کام کر رہا ہے جن کا محبت رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، محبت رسول کے نام پر مسلمان جذباتی ہو جاتا ہے، اور اچھی بات ہے، جذباتی ہو جانا اچھی بات ہے، لیکن جذبات میں آ کر وہ نہ کرے کہ جس کا محبت رسول سے کوئی تعلق نہیں۔
مثال کے طور پر دیکھیں، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بالخصوص ہمارے ملک کے اس ماحول میں، اس فضا میں ابھی واقعہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پوسٹر پر وواد چھڑتا ہے، تنازع ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ معاملہ، وہ مدعا کوئی خاص نہیں تھا، لیکن اس کو مسلمانوں نے اس قدر طول دیا، اس قدر بڑھاوا دیا کہ جن حادثات کا خدشہ تھا وہ حادثات ہوئے۔ جبکہ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ محض اتنا تھا کہ بھائی آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پوسٹر لگایا گیا اور اس پر ایف آئی آر پولیس نے درج کر لی۔ اب یہ کہہ کر مہم چلائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے پر بھی پابندی ہے، آئی لو محمد لکھنے پر پابندی ہے، لہذا پورے ملک میں احتجاج مظاہرے، احتجاج مظاہرے۔ میرے بھائیوں، کسی نے یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ مسئلہ ہے کیا، جبکہ مسئلہ صرف یہ تھا، جیسا کہ پولیس نے اس کی وضاحت کی کہ یہ لکھنے پر ایف آئی آر نہیں ہوئی ہے، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر دوسرے دھرم والوں کا بھی کچھ آیوجن ہو رہا تھا، اور پولیس نے، پرشاسن نے منع کیا تھا کہ یہاں پر اس طرح کا یہ پوسٹر مت لگائیے، دوسری جگہ لگا لیجئے جہاں آپ کی محدود جگہ ہے۔ اب پولیس کی بات میں کہاں تک سچائی ہے، جو بھی معاملہ ہے، لیکن اس ایف آئی آر کا معاملہ صرف اتنا بنتا تھا کہ آپ اس کا جواب عدالت میں دیتے، صرف ایک علاقائی اور ایک محدود پیمانے کا معاملہ تھا۔ لیکن مسلمانوں نے جذبات میں آ کر اس کو اس قدر طول دیا، محبت رسول کے نام پر سڑکوں پر آ گئے، احتجاج مظاہرے، جیسے کوئی گستاخی رسول کا معاملہ ہو۔ میرے بھائیوں، یہ معاملہ سرے سے گستاخی رسول کا نہیں تھا۔ اگر گستاخی رسول کا معاملہ ہوتا تو علماء بھی آپ سے یہ توقع رکھتے، آپ سے کہتے کہ اس پر آپ آواز بلند کریں، لیکن یہ معاملہ گستاخی رسول کا نہیں تھا، محض ایک قانونی تکنیکی کا معاملہ تھا۔ ایف آئی آر کا جواب عدالت میں دینا چاہیے تھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ جج صاحبان اس مسئلے کو اس قدر اہمیت دیتے، معاملہ ڈسمس کر دیتے، ختم کر دیتے، یا تھوڑا بہت کوئی جرمانہ کسی ایک فریق پر لگا دیتے، معاملہ ختم ہو جاتا۔ لیکن محبت رسول کے نام پر مسلمانوں کو سڑکوں پر نکالا گیا۔ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ میرے بھائیوں، سڑکوں پر نکلنے سے پرہیز کیجئے، جذبات میں آ کر احتجاجات مظاہرے، اس سے پرہیز کیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان دنگائی ہے، توڑ پھوڑ کرتا، نہیں، یہ سازشیں ہوں گی دوسروں کی، ہم مانتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ دوسروں کی سازشیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر نگاہ رکھی جاتی ہے، آپ کے احتجاجات میں، آپ کے مظاہرات میں جان بوجھ کر اس طرح کے معاملات کیے جاتے ہیں، آپ نہیں کرتے، ان کو وہ رخ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کے بعد تو آپ کو اور پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو محبت رسول کے نام پر کسی بھی ایک، کسی کی کال پر، کسی کے بلاوے پر سڑکوں پر احتجاج کرنا، جلوس نکالنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ مسئلے کی نوعیت کو سمجھنا ضروری ہے کہ مسئلے کی نوعیت کیا ہے۔ آج مسلمان اس کو محبت رسول سمجھ رہا ہے۔ محبت رسول یہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو کر لے۔ آج مسلمان محبت رسول کے نام پر گردن کٹانے کے لیے تیار ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ صحابہ سے پوچھو، صحابہ سے سمجھو اور سیکھو کہ محبت رسول کیا ہوتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عن جابر رضی اللہ عنہ قال لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ فقال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عبد الله بن مسعود، رواه ابو داود۔ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ، رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا، لوگوں بیٹھ جاؤ،
اجلسو، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو دروازے پر سنا مسجد کے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہی مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ یہ تھی محبت۔ صحابہ سے پوچھو کہ نبی کی محبت کا حق کس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے۔ نبی کی آواز کانوں میں پڑی، لوگوں بیٹھ جاؤ، عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے، جبکہ اگر اندر تک چل کر آ جاتے اور مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے تب بھی نبی کی بے ادبی یا نافرمانی نہیں تھی، لیکن انہوں نے محبت کا حق اس طرح سے ادا کیا کہ جہاں نبی کی آواز کانوں میں آئی، بیٹھ جاؤ، حکم آیا، مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود کو رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا اے عبداللہ اندر آ کر بیٹھ جاؤ، اندر تشریف لے آؤ۔ یہ تھی محبت۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ محبت کا دعویٰ، مسلمان محبت کے نام پر جھنڈیاں لگاتا ہے، محبت کے نام پر نعرے لگاتا ہے، محبت کے نام پر جلوس نکالتا ہے، لیکن نبی کی بات آ جائے، نبی کی حدیث آ جائے تو آئیں بائیں جانے لگتا ہے۔ مولوی صاحب یہ بتائیے کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی؟ مولوی صاحب یہ عمل تو اس لیے کیا تھا، بت لائے جاتے تھے اس وقت بغلوں میں۔ جھوٹ، سفید جھوٹ۔ اچھا ٹھیک ہے، ثابت ہو گیا، حدیثوں میں ہم نے دیکھ لیا، آپ نے دکھا دیا، مگر یہ بتائیے کیا اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی؟ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، لیکن نبی کی بات آ رہی ہے، نبی کا عمل آ رہا ہے، اس کی طبیعت جو ہے نبی کی بات پر، نبی کے عمل پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر کیسی محبت؟ آخری حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ محبت صحابہ سے سیکھو، نبی سے محبت کیسی، اس کا تقاضا کیسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں دیکھا، اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی انگوٹھی کو اتارا اور پھینک دیا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص جان بوجھ کر آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، جب آپ چلے گئے تو لوگوں نے اس شخص سے کہا اپنی انگوٹھی اٹھا لو، خود خاتمک وانتفع به، اس سے فائدہ اٹھا لو، خود نہ پہنو کوئی بات نہیں، بیچ دینا یا اپنے گھر کی خواتین کو دے دینا، تمہارے لیے تو حرام ہے، گھر کی عورتوں کے لیے تو حرام نہیں ہے، بیچنا تو حرام نہیں ہے، سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، کہا اپنی انگوٹھی کو اٹھا لو، تو کہتے ہیں لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم ہے اللہ کی میں اس انگوٹھی کو ہرگز نہیں اٹھا سکتا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے۔ یہ تھی محبت، یہ تھی محبت۔ میں اس انگوٹھی کو نہیں اٹھا سکتا جس کو نبی نے میرے ہاتھ سے اتار کر، میری انگلی سے اتار کر پھینک دیا ہے۔ یہ تھی محبت کہ نبی کے ابروؤں کے اشارے پر عمل کرنا، نبی کی رضا میں راضی رہنا، نبی کی ناراضگی میں ناراض رہنا، نبی جہاں چلنے کا حکم دے وہاں چلنا، جہاں بیٹھنے کا حکم دے وہاں بیٹھ جانا، یہ تھی نبی کی محبت۔ آج مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قسم ہے اللہ کی اگر نبی سے سچی محبت ہو جائے تو فرقہ واریت ختم ہو جائے، مسلک ختم ہو جائیں، اختلافات ختم ہو جائیں۔ اختلافات اس بنیاد پر ہیں کہ نبی کی سچی محبت دل میں نہیں ہے، ورنہ نبی کی سچی محبت صحابہ کے دل میں تھی۔ اختلاف ہوا، حدیث آئی، اختلاف ختم۔ اختلاف اس لیے ہے کہ دوسروں کی محبت کو ترجیح دی جاتی ہے نبی کی محبت پر۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے، محبت رسول کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔